We are talking about giving اور ہم نے لاسٹ سنڈے بھی گیونگ کے اوپر دیکھا کہ جو پوشیدگی میں دیتا ہے خدا اسے اوپنلی برکت دیتا ہے. جو چیز بھی آپ کس میں دیتے ہیں ان اے سیکرٹ, گاڈ ریوارڈز, خدا ریوارڈ اس کو کیسے دیتا ہے اوپنلی. یو آر گیونگ سیکرٹلی اینڈ گاڈ از ریوارڈنگ یو اوپنلی. اور یہ ایک خدا کا طریقہ کار ہے. When we give openly تو اس کا ریوارڈ نہیں ہے. When we give secretly تو اس کا ریوارڈ ہے. ہم نے لاسٹ سنڈے چند ایک باتیں سیکھیں اور آج اسی کا دوسرا حصہ ہے جو تھوڑا سا اریٹیٹنگ ہے. اور اریٹیٹنگ اس لیے ہے کیونکہ اس میں فائنینسز انوالو ہیں. جس چیز میں بھی فائنینسز انوالو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا سننے میں اچھا نہیں لگتا, لیکن کئی دفعہ ہم اپنی ایپیٹائٹ دے سکتے ہیں. We can say we commit more for prayer, but it is very hard to give to God. ہم خدا کو دینے کے لیے, اور جو دے رہے ہیں خدا انہیں برکت دے رہا ہے. آمین. اچھا, میں اس سے پہلے کہ آگے چلوں, کوئی ایسا شخص جس کو دینے میں نقصان ہوا ہو؟ میں اس کے پیسے واپس کر سکتا ہوں. I honestly think اگر آپ کو نقصان ہوا ہے, کوئی نہیں ہے, سب کو فائدہ ہوا ہے. ذرا ہاتھ کھڑا کریں کن کو فائدہ ہوا ہے. آمین. ایوری باڈی. جو خدا کو دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ ایسی جگہ انویسٹ کر رہے ہیں جہاں پر نقصان کی توقع نہیں کی جا سکتی. شیئرز مارکیٹ ہے نا, وہاں پر لوگوں کو علم ہونا چاہیے. کئی دفعہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو میرے اوپر سے گزر جاتا ہے کیونکہ مجھے نہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار کوئی سیدھی جی گل من دسو, یہ فائنینشیل میٹرز مجھے نہیں پتہ زیادہ. تو پر یہ اتنی چیز میں جانتا ہوں کہ یہ وہ کمپنی ہے جس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پر کبھی نقصان نہیں ہوتا. یہ بڑھے گا, اس میں نقصان نہیں ہوگا, انکریز ہوگی. اور کوئی اگر میں کہوں کہ کوئی گواہی دینا چاہے, آئی نو سب کھڑے ہوں گے, وہ کہیں گے یس آئی ہیو ٹیسٹمنی, آئی ہیو ٹیسٹمنی, اینڈ یو ول پروکلیم یس آئی ہیو ٹیسٹمنی. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, ایوری باڈی ہیز ٹیسٹمنی, جنہوں نے, اور ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو کمی ہونے نہیں دیتا. میں سوچ رہا تھا گاڈ از اے سورس آف ایوری تھنگ. جب خدا سورس ہے تو وہ ہماری مدد کرتا ہے, اور جب وہ ہماری مدد کرتا ہے, ہمیں دیتا ہے, تو بائبل میں یہاں پر میں سوچ رہا تھا کہ ڈیول کی کیا پالیسی ہے. وہ ہمیں خوش دیکھنا نہیں چاہتا. You know, that is his master plan. Adam and Eve, they were enjoying their life. Oh, they were worshiping God. Every day fellowship, every day eating good food, no worry, no calm, کچھ نہیں تھا. اور ڈیول جب وہ ہنستے تھے خدا کی بادشاہت میں, جب وہ نام رکھتا تھا وہ خوش ہوتے تھے. چل یار اس کا نام زیبرا رکھ دے, اس کا نام شیر رکھ دے. تو That was the discussion. God was talking. جب خدا نے آدم کو یہ کام دیا, ایک ہی دن میں نہیں ایک سارے کام ہوئے, پتہ نہیں کتنے سال لگ گئے, اس کا ذکر نہیں ہے. وہ رکھتا گیا, جو چیز اس کے سامنے آتی گئی وہ نام رکھتا گیا. بٹ میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا کہ they were super excited, لیکن ڈیول وہ دیکھ نہیں سکتا تھا why they are super excited. تو اس نے کیا کیا, ان کی خوشی چھینوں. اور بائبل میں لکھا ہے چور نہیں آتا چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے, مگر میں اس لیے آیا کہ تمہیں زندگی دوں اور کثرت. You know, the Christ came to give us in abundance. بھری ہوئی زندگی, پورا پیکج, پوری بھری ہوئی. میں پاکستان میں ہو یا کسی جگہ پر ہو یا کسی جگہ پہ میں نے دیکھتا تھا کئی دفعہ ہم جوس خریدتے تھے تو کیا کرتے تھے ریڈی والے, وہ آدھی برف ڈال دیتے تھے تاکہ ان کو جوس جو ہے وہ کم ڈالنا پڑے. تو کئی دفعہ انہیں کہنا نہیں یار آپ برف نہ ڈالیں, جسٹ گیو اس جوس. نو نہیں یہ اس کے پیسے زیادہ لگیں گے.
تو میں یہ سوچ رہا تھا، ہر شخص جب کچھ چیز گیونگ کے حوالے سے آتی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں پرابلم کرتا ہے. اور لکھا ہے جب ڈیول کے بارے میں کہ چور کا کام ہے چرانا، وہ ہماری خوشیوں کو چراتا ہے. سو دس از دا مین ڈور آف بلیسنگ، جس کو ڈیول نے بہت سارے مسیحوں کے اوپر بند کیا ہوا ہے، اور وہ اس ساری برکت سے ان کو پتہ نہیں ہے. جو تو دیتے ہیں، پریز گاڈ، اینڈ دے آر ریسیونگ بلیسنگ. دے نو کہ خدا نے ان کے لیے برکت کے دروازے کھولے ہیں. دے نو کہ یہ بڑی برکت کی بات ہے. اور اس کے اوپر چرچز کے اندر کئی دفعہ جب بات کی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں پہلے آتا ہے کہ پاسٹر کو فنڈز کی ضرورت ہوگی، شاید چرچ میں پیسوں کی کمی آ گئی اس لیے اس چیز کی بات کی جا رہی ہے، شاید یا کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایز اے پاسٹر، ایز اے فادر، جیسے آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، دس از دا وے، دیز آر دا سبجیکٹس جو آپ کو رکھنے ہیں تاکہ آپ پراسپیرٹی کے راستے پہ جاؤ. دیز آر دا تھنگس وچ ویئر یو کین گیٹ مور بلیسنگ. تو یہ میرا فرض بنتا ہے. بائبل میں دعا سے زیادہ پیسے کو ہینڈل کرنے کے لیے ورسز لکھی گئی ہیں. دعا سے زیادہ خدا کے کلام میں پیسوں کی بات کی گئی ہے، کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں انسان کمزور ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے وہ اپنی برکت کے دروازے روک سکتا ہے. یو نو ہم بہت خدا سے مانگتے ہیں. وی آلویز آسک. ہم خداوند جب بھی ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں. اب میں بیسک چیز سوچ رہا تھا، خدا نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے جو فری ہے. ہمیں سانسیں دی، ہمیں اپنی شبیہ دی، ٹھیک ہے. ہمیں پلاسٹک سرجری نہیں کروانی پڑی خدا جیسا بننے کے لیے، ہمیں اس نے اپنی شبیہ پہ بنا دیا. ہمیں سانسیں دی، ہمیں آکسیجن دی، سورج دیا، چاند دیا، ستارے دیے. آپ کو کوئی وائرنگ نہیں کروانی پڑی ان چیزوں کے لیے. یو آر ریسیونگ فری. آپ کو اس سے بڑی اور کیا چیز بڑی مل سکتی کہ آپ کو نجات مفت مل گئی. پھر آپ کو نجات کے اوپر ایک اور بڑی برکت مل گئی، آپ کو روح القدس کا انعام بھی مفت میں دے دیا. ساری چیزیں خدا دیتا جا رہا، دیتا ہی جا رہا ہے، دیتا ہی جا رہا ہے. جب سے اس نے پیدا کیا ہے، جب سے اس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ دے رہا ہے. ہی از اے گیور. آج بھی مجھے اور آپ کو سہارا دیتا ہے، سنبھالا دیتا ہے، ساتھ دیتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، ٹاک کرتا ہے، واک کرتا ہے، اور ہمیں کونسل کرتا ہے فری آف چارج. آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، وہ بتائے گا اتنے پیسے ہیں، اور آپ یسوع کے پاس جائیں کوئی پیسہ نہیں ہے. فری آف چارج کاؤنسلنگ، بیکاز ہی از ونڈرفل کاؤنسلر. بائبل کیا بتاتی ہے؟ گاڈ از اے سورس آف ایوری تھنگ. انسان سمجھتا ہے، استثنا کی کتاب میں لکھا ہے، جب تم اس ملک میں جاؤ اور تم زوراور ہو جاؤ. 8ویں باب میں بھی ہے، 6 میں بھی ہے، 12ویں میں بھی ہے. بار بار یہ چیز بیان کی گئی، جب تم اس ملک میں جاؤ اور تمہاری بھیڑ بکریاں غلہ بہت زیادہ ہو جائے، تمہارے پاس سب کچھ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تیرے دل میں غرور آ جائے اور تو یہ جانے کہ میرے ہاتھ کے زور نے یہ سب کچھ کمایا ہے، اور تو اپنے خداوند، اپنے خدا کو بھول جائے. When we don't give، پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. جب ہم خدا کو اپنا ٹائم نہیں دیتے، اپنا ٹیلنٹ نہیں دیتے. کئی دفعہ والنٹیئرز کے لیے کہا گیا، ویری فیو پیپل شوڈ اپ. کئی دفعہ ٹائم کے لیے کہا گیا، کئی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. جب پیسے کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں ہے. We don't give. We want to receive, but we are not giver. اور بائبل کیا بتاتی ہے اس کے متعلق کہ گیونگ، ہم نے 21 دنوں کا نام رکھا تھا بریک تھرو. اور مجھے یاد ہے پہلے ہی دوسرے تیسرے دن مجھے فون کالز آئیں اور لوگوں نے مجھے بتایا ہماری زندگی میں یہ بریک تھرو ہوا ہے. کئیوں نے ایگزامز کلیئر کیے، کئیوں کو بچوں کی خوشخبری ملی، کئیوں کی اور پرابلمز حل ہو گئیں. اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. اگر آپ اپنی زندگی میں بریک تھرو چاہتے ہیں کہ ایک بریک تھرو ہو، ساری چیزیں واضح ہو جائیں،
وہ چیزیں جو بند ہیں، تو پھر آپ کو اپنی زندگی میں بریک تھرو پیدا کرنا پڑے گا. اور بریک تھرو پیدا کیسے ہوگا؟ when you will be like God. ہم خدا کی مانند بنیں گے. بائبل میں لکھا ہے کہ درجہ بدرجہ اپنی صورت بدلتے جاؤ، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو. God is a giver. اور بائبل اس کے متعلق بتاتی ہے if you really want to glorify yourself through your life، تو پھر ہمیں خدا کی مانند اپنے کریکٹر کو بنانا ہے. مسیح یسوع اس دنیا میں اس لیے آئے کہ وہ بتائیں کہ ایک انسان بغیر گناہ کیے بھی زندہ رہ سکتا ہے. بائبل میں لکھا ہے وہ کامل انسان اور کامل خدا تھے. بشریت اور ابدیت ایک جسم کے اندر قید تھی. انسانی بھوک لگتی تھی، نیند آتی تھی، درد ہوتی تھی، آنسو بہتے تھے، سب چیزیں ان کے اندر تھی. دوستوں کی جدائی کا غم تھا، سب چیزیں تھیں. ایک کامل انسان. لیکن بائبل بتاتی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ دینا کیا ہوتا ہے. اور بائبل اس چیز کے متعلق بتاتی ہے، ڈیول کی یہ پالیسی ہے کہ ہم میزریبل رہیں. نمبر 1 پالیسی، میزریبل لائف، ڈیفیٹڈ لائف، ڈسکریجڈ لائف، ڈس اپوائنٹمنٹ. آپ جو مرضی کر لیں اس میں برکت نہ آئے. بک آف ہگائی چیپٹر 1 ورس 7 میں لکھا ہے، ہجی کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو. تم اپنی کس پر؟ روش پر، اپنی ہیبٹس پر غور کرو، اپنی چیزوں پر، اپنے ایکشنز پر، اپنے ایٹیٹیوڈ پر غور کرو. اور بنی اسرائیل سے جب خدا بات کرتا ہے تو کہتا ہے تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا. کیا لکھا ہے؟ پر تھوڑا کاٹا. اور پھر لکھا ہے تم کھاتے ہو اسودہ نہیں ہوتے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ میں نے بڑا غور کیا ہے. کئی لوگ ہیں جن کی انکم بہت اچھی ہوتی ہے پر پھر بھی وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف گزارتے ہیں. کئی دفعہ اور کچھ لوگوں کو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے انکم تھوڑی ہوتی ہے پر they are more satisfied than others people. بائبل میں لکھا ہے ناداروں کی مانند ہے پر آسودہ ہے. بائبل میں لکھا ہے کوئی تو بتھراتا ہے، کوئی تو بتھراتا ہے تو بھی مالدار ہے. پرووربس میں لکھا ہے کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے پھر بھی کنگال ہے. کوئی تو بتھراتا ہے، جیب میں جو بھی ہوتا ہے چاہتا ہے یہ لو بھی. وہ ہر ایک کو، ہی از اے گیور. وہ جس کو ضرورت ہے، کسی بھائی کو، بہن کو، کلیسیا کو، اپنے بہن بھائیوں میں، کسی دوستوں میں، ہی از اے گیور. وہ اپنی پاکٹ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرے پاس ہے، یہ لے لیجیے. پر کوئی کہتا ہے یار ایتھوں بھی بچا لیے. ریسٹورینٹ جو پیچھے ہاتھ تون چلے جاندے نے بل پے ہو جائے میرے آندیا تک. ہوتا ہے نا کئی دفعہ ایسا. جو سب سے پہلے اٹھ کے جاتا ہے نا ہاتھ دھونے، اس کا مقصد ہوتا ہے بل پے ہو جائے. Well, I'm just joking. Don't take it serious. کئی چیزوں میں لکھا ہے کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے تو بھی کنگال ہے. وہ ایسا ہی رہے گا. بائبل کیا بتاتی ہے اس کے متعلق؟ میں نے یہ گواہی دیکھی، اپنی لائف میں گواہی دیکھی. میں جب خدمت میں آیا، جمائمہ کے چچا تھے، میں وکیل صاحب کہتے تھے، تو وہ ایڈوکیٹ تھے ہائی کورٹ میں. تو جب ہم خدمت میں آئے تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا میں وکالت اس لیے کرتا ہوں کہ جو مجھے پیسے ملتے ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو جو مجھے پیسے ملتے ہیں اس سے میں سارے خدا کو دیتا ہوں. وہ کہتا کہ 90% جو ہے میرا خدا کا ہے. تو اس وقت ہم خدمت میں نئے آئے تھے، میں کہ یار انکل جی نے کہیے کوئی 10% سانوں میں دے دیا کرو، اینی انکم ہوئے گی نا. ہمیں ریز کرنا پڑتا تھا اپنے لیے. تو ہم نے سوچا یار ان کو کہے ہمیں بھی سپورٹ کرے.
پر انہوں نے کچھ رکھا ہوا تھا، یہ بائبل سوسائٹی کے لیے ہے، یہ چرچ کے لیے ہے، یہ 10% اس کے لیے ہے، یہ 10. وہ کہتے تھے میرے لیے 10 کافی ہے. اور کہتے تھے میں کیس وہ لیتا ہوں جو سچا ہے، اس میں کوئی ایسا کیس نہیں میں لیتا جہدے چ میں جھوٹ لب جائے، میں وہ پیسے بھی نہیں کھانا. تو میں نے ان سے یہ چیزیں سیکھی. پھر میں نے اپنے پیرنٹس میں دیکھا، آئی سی. پھر میں نے بہت سارے عزیزوں میں دیکھا جو گیور ہیں، انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. تو جب یہاں پہ لکھا ہے ہگائی کی کتاب میں، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کینیڈا میں آ جاتے ہو پر پھر بھی آسودہ نہیں، تم امریکہ میں ہو، اچھے گھروں میں ہو، اچھے بیڈ پر سوتے ہو، کمبل لیتے ہو 2-2 لاکھ کے، پر پھر بھی گرم نہیں ہوتے. بات کیا ہے؟ یہ نہیں لکھا، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میرا ورژن ہے. بائبل کیا بتاتی ہے؟ تم پیتے ہو پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو گرم نہیں ہوتے. لکھا ہے اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. غور کیجئے یہاں پر کیا ورڈ یوز کیا گیا ہے، سوراخ دار تھیلی. بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کو اپنا وقت نہیں دیتے، ان کا وقت ضائع ہی ہوتا رہتا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، ان کا وقت کبھی ڈسپلن نہیں ہو سکتا. میں صرف پیسے کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ خدا کو ٹائم بھی نہیں دیتے تو آپ اپنے وقت پہ کبھی کوئی کام نہیں کر سکیں گے. آپ کا وقت آپ کے ہاتھوں میں سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ سوراخ دار تھیلی ہے، اس میں آپ جمع نہیں کر رہے، آپ اپنے سالوں کو بچا نہیں رہے، آپ نے دیا نہیں. خداوند کو دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. ہمارے لیے مشکل ہے دینا. اور ہگائی کی کتاب میں بھی وہ یہ کہتا ہے the Lord is saying give careful. آگے چل کے وہ کہتا ہے تھیلی میں جمع کرتا ہے. رب الافواج یوں فرماتا ہے اپنی روش پر غور کرو. تو اس 18th ڈے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کلیسیا کو اور سب عزیزوں کو کہ ہم غور کریں کہ ہم کیسے چلتے ہیں، نادانوں کی مانند نہیں بلکہ داناؤں کی مانند. وقت کو غنیمت جانیں. ہاؤ وی آر واکنگ، ہم کیسے چلتے ہیں، ہمارا ٹائم کتنا ہے خدا کے لیے، ہمارے پیسے کتنے ہیں. آپ نے بجٹ بنایا، آپ نے اپنے گھر، آپ کو پتا ہے سب چیزیں بڑھ گئیں، آپ نے سب چیزوں کو اس حساب سے دیکھا. پر ہاؤ یو آر تھنکنگ اباؤٹ گاڈ، آپ نے خدا کے لیے کیا سوچا؟ جو تو خدا کے لیے کر رہے ہیں، پریز گاڈ، گاڈ از بلیسنگ دیم، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. اگر آپ کر رہے ہیں تو کلیسیا چل رہی ہے. اگر آپ خدا کے نام سے، خدا کے کلام کے لیے، اس کی وسعت کے لیے دے رہے ہیں تو ساری چیزیں چل رہی ہیں. But those people who are living in misery, they are living in ایسی مشکل کی لائف. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خوشیاں نکل جاتی ہیں، گھر بھی آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. Because we are not good givers. بائبل کیا بتاتی ہے اس میں؟ بائبل بتاتی ہے تھیلی دار، تھیلی میں سوراخ ہے. تو ہمیں غور کرنا ہے ہماری تھیلیوں میں سوراخ تو نہیں ہے. سوراخ کس چیز کا ہے؟ ڈس اوبیڈینس کا. کس چیز کا ہے؟ ڈس اوبیڈینس، نافرمانی. آپ کو پتا ہے خدا نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے. استثنا کی کتاب 28ویں باب میں لکھا ہے جو ان حکموں پر عمل کرے گا اس پر ساری آسمانی برکات نازل ہوں گی، اور جو نافرمانی کرے گا اس پر قرض ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے پیسے کے اوپر قرض لے آتے ہیں. when we don't obey، ہم بیسک کو نہیں مانتے. بیسک کیا چیز ہے؟ ٹائتھ میں نہیں بات کر رہا، ٹائتھ وی ول ٹاک مے بی سم ٹائم ادر ڈے. بیسک چیز ہے ٹائتھ. ہم بات کر رہے ہیں گیونگ کے اوپر. اور گیونگ کیا ہے؟ آفرنگ. خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. آفرنگ ٹائتھ سے اوپر ہے. ٹائتھ تو ایک بیسک ہے نا، کہ آپ نے ایک چیز خریدنی ہے، 13% آپ کا کٹ جانا ہے، 10% آپ کو دینا پڑے گا. اور بائبل میں لکھا ہے لیکن خدا نے آپ کو مختار بنایا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں whether you want to give or hide. آپ اس کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور you want to give. تو بائبل کیا بتاتی ہے اس کے متعلق؟
پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے، چند ایک باتیں جلدی سے بتاؤں گا. God is the source of everything. Your education, your ability, yourself. آپ اس قابل نہیں کہ آپ کچھ بھی کما سکیں. God is the source of everything. بائبل میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے ہم کون ہیں جو تجھے دے سکیں، تیرے دیے ہوئے میں سے ہم تجھے لوٹاتے ہیں. ہم خدا کو دے نہیں سکتے. جب ہیکل کے لیے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا تو لکھا ہے لوگوں نے خوشی خوشی دیا. تواریخ کی کتاب میں، سلاطین کی کتاب میں بھی ہے، سیموئیل میں بھی ہے. تو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس کرو یار. داؤد نے بھی کہہ دیا کافی انبار لگ گیا ہے، نو مور. پر لکھا ہے انہوں نے خوشی سے دیا. ایکسائٹمنٹ، ایک ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں گا اور اس کی بخششوں کے لیے شکر ادا کروں گا. یہ ہماری شکر گزاری ہوتی ہے جو ہم سنڈے کو خداوند کے گھر میں آتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں اور کچھ حصہ ہم خدا کی خدمت کے لیے دے کے جاتے ہیں تاکہ خدا کا کام چلتا رہے. بائبل میں آگے چل کے کیا لکھا ہے کہ God is a source. جیمز چیپٹر 1 verse 16، اے میرے پیارے بھائیوں فریب نہ کھانا، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. سو یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اگر آپ کے پاس اچھی جاب ہے، اگر آپ کے پاس صحت ہے تو خدا دینے والا ہے. آپ کو پتا ہے کئی دفعہ انسان، خدا نہ کرے کبھی کسی کو کرونک بیماری آ جائے تو کئی دفعہ وہ کہتے ہیں، بیماری آ جائے لوگ کہتے ہیں میرا پیسہ لے لو. ایک چائنیز تھا، اسے کینسر ہو گیا، اسٹیج 4 کینسر ہوا، اور کافی سال پہلے میں نے ایک بک پڑھی اس میں یہ ذکر تھا. تو وہاں پہ کہتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس گیا، بریف کیس بھر کے لے گیا اور جا کے اس نے ڈاکٹر کے ایسے گیا اور بریف کیس کھول کے ڈالرز، ملینز آف ڈالرز، اور اس نے کہا آئی ایم گیونگ یو دس منی، گیو می لائف، گیو می لائف. اور ڈاکٹرز کہتے میں کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے اختیار میں نہیں. ہم آپ کو انفارم ضرور کر سکتے ہیں پر ہیل نہیں کر سکتے. ہیلنگ خدا کی طرف سے ہے. آپ نے دیکھا ڈاکٹرز بھی آپریشن کر کے کیا کہتے ہیں، جس خدا کی پرستش کرتے اس کے سامنے جا کے دعا کرو. صحت بہت بڑی برکت ہے. How much you give thanks to the Lord. ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے دعا کے بعد کہ ہم کچھ حصہ نکالتے ہیں اس کے جلال کے لیے، اس وجہ سے نہیں کہ 100 گنا کر کے خدا واپس سوے، وہ تو کرتا ہے، اس بات کے لیے دیتے ہیں جو کچھ خدا نے آلریڈی کیا ہے میرے اور آپ کے لیے. آمین. ہم اس لیے کرتے ہیں. اور بائبل میں یہ بات یاد رکھنی ہے، ہی از دا سورس. لکھا ہے ہی سیٹسفائز. ابھی آپ نے آیت پڑھی تھی زبور 107 اس کی 9ویں آیت. For he satisfies thirsty and fills hungry with good things. وہ ترستی جان کو آسودہ کر دیتا ہے، اس کی پیاس بجھا دیتا ہے، اسے سیٹسفائیڈ کر دیتا ہے. So this is universal principle. جب آپ جینرس ہوتے ہیں، دوسری بات آپ نے سیکھنی ہے، what you reflect God. آپ خدا کے کریکٹر کو اپنی زندگی سے ظاہر کر رہے ہیں. بیکاز یو آر جینرس اینڈ گاڈ از جینرس. آپ نے دیکھا ہے خداوند یسوع مسیح کسی کو مردہ دیکھتے اسے زندہ کر دیتے. خداوند کسی کو بھوکا دیکھتے اسے کہتے اسے روٹی دو. کسی کو لنگڑا دیکھتے اسے کہتے اسے ہیل کر دو. کسی کو کوڑی دیکھتے اسے پاک کر دیتے تھے. سو گاڈ از جینرس. لکھا ہے اور خداوند کو ان پر ترس آیا. ترس کھانا، جینرس ہارٹ رکھنا، یہ خدا کی کوالٹی ہے. جب آپ اپنے گھرانے پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنی کلیسیا پر، اپنی کمیونٹی پر جینرس ہوتے ہیں، یو ریفلیکٹ گاڈ. بائبل میں لکھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی. ہمارے میں محبت نہیں، ہم بڑے اچھے مسیحی ہو سکتے ہیں، پوری بائبل آتی ہوگی، پر کبھی کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی غریبی میں ہو، ہم مدد نہیں کریں گے.
کلیسیا میں اس کا حصہ نہیں دیں گے. کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں, چلو میں فلاں کی مدد کر دیتا ہوں, چرچ میں تھوڑا ڈال دوں گا. کئی دفعہ ہم خدا کے پیسے سے پلے اراؤنڈ کرتے ہیں, چلو کوئی گل نہیں, اوتھے کوئی اور پا دے گا. وہ ایک بادشاہ تھا نا, اس نے کہا یہ تالاب ہے, اس کو دودھ سے بھر دو. اور جب اس نے کہا تو وزیر کو کہا, اناؤنسمنٹ ہو گئی, تو کہا جی اس کے اوپر کپڑا ڈال دو, ہر بندہ اپنے گھر میں سے ایک کپی ملک لائے گا اور اسے بھرے گا. تھوڑے دنوں بعد وہ کھولا گیا تو اس کے اندر پانی تھا. اور لوگوں نے, بادشاہ نے وزیر سے پوچھا, میں نے تو دودھ مانگا تھا, تو انہوں نے پانی کیوں ڈالا ہے؟ تو ساری رایا کو کھڑا کیا گیا, انہیں بلایا گیا, واٹ ہیپن, سچ بتانا ہے ورنہ سزا ملے گی. انہوں نے کہا میں نے یہ سوچا کہ میں پانی ڈال دیتا ہوں, میرا ہمسایہ دودھ ڈال رہا ہے, تو کیا پتہ لگے گا. کلیسیا کمزور کیوں ہوتی ہے؟ ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, ہم اپنا حصہ نہیں ڈالتے. ہم کہتے ہیں دوسرا دودھ ڈال رہا ہے, میں پانی ڈال دوں گا, میرا کیا پتہ لگے گا. پر جب ہر شخص اپنا حصہ ڈالتا ہے تو پھر اس میں برکت ہوتی ہے. یہ گھر میں بھی ہے. گھر کے اندر اگر آپ کا بجٹ ہے, سارے بہن بھائی سب دوست ساتھ مل کر اگر سب حصہ ڈالتے ہیں تو برکت ہوتی ہے اس میں. بائبل کیا بتاتی ہے؟ جنرosity, God is a source of everything and God is generous. You reflect God character. دوسری بات, giving. ہم کیوں گیونگ کرتے ہیں؟ گیونگ شوز کہ خدا ہماری زندگی میں نمبر 1 ہے. کیا ہے؟ نمبر 1. کیا خدا کو یہ پسند ہے کہ ہم اسے سیکنڈ درجے پہ رکھیں؟ نو. بائبل میں لکھا ہے, میں ایک بک دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا ہے A.W. ٹوزر, وہاں پہ لکھا ہے As God is exalted to right place in our lives, 1,000 problems are solved all at once. اگر خدا ہماری زندگی میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے, ہماری 1000 مشکلات پہلے سے ہی ختم ہو جاتی ہیں. پھر ایک اور شخص لکھتا ہے When you put God first, everything else falls into their proper places. جب آپ خدا کو پہلا درجہ دیتے ہو ورشپ میں, آپ دینے میں, تو ساری چیزوں میں بیلنس آ جاتا ہے. ہر چیز بیلنس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جو لوگ دے رہے ہیں ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ یس آئی ہیو ایکسپیرئنس. سب چیزیں بیلنس ہوتی ہیں اور ہو جاتا ہے. بائبل میں یہاں پہ میتھیو چیپٹر 15 ورس 8 میں کہتا ہے یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے پر ان کا دل مجھ سے دور ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں God is a number 1 priority in my life, but through their worship, through their prayer, through their fasting, through their giving, جب پیسے کی بات آتی ہے تو خدا کسی نمبر پر نہیں ہوتا. خدا لیفٹ اوور پسند نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے فریج کا کھانا 2 دن پڑا ہوا اپنے بچوں کو دیں گے؟ Will you? No. But we gave to God. ہم کس کو دیتے ہیں؟ سارے خرچے پورے کر کے جو بچ جاتا ہے شاید ہم وہ ڈالتے ہیں, اور اسی لیے اس پہ برکت نہیں ڈلتی. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے جو ڈیول نے بند کیا ہے, اس لیے اس کو کھولنا ہے مجھے اور آپ کو اس سال میں. اٹس اے پارٹ آف بریک تھرو. اف یو آر فائنینشلی ان کرائسس, آپ گزر رہے ہیں, آپ کے گھروں میں پرابلم ہے, بیماری نہیں نکل رہی, بائبل میں لکھا ہے فریب نہ کھاؤ, آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. غلطیوں کے خط میں لکھا ہے, کرنتھیوں میں بھی لکھا ہے کہ جتنا بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اور کئی چیزوں میں یہ پرابلم ہے, وی ایکسپیکٹ سو مچ. بائبل میں یسوع کہتا ہے یہ زبان سے میری عزت کرتی ہے پر دل مجھ سے دور ہے, کیونکہ گیونگ دل کو ظاہر کرتی ہے. اگر آپ اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں اس کے لیے ہیرے کی انگوٹھی بھی خریدیں گے. کتنوں کو ویسے ملی ہے بائی دا وے؟ You know, you try to show your love through expensive stuff. ہے نا؟ ایسی بات ہے. Your loved ones, you try to show اپنے بچوں کو اچھی چیزیں.
because you love them. اور آپ کی گیونگ شو کرتی ہے آپ خدا سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ خدا کے لیے کیا کرتے ہیں. This thing shows is God is number one in your life. اور اس سال بریک تھرو چاہتے ہیں تو اس کو نمبر 1 رکھنا ہے. خداوند یہ 52 53 54 ویکس آتے ہیں جتنے ابھی اب باقی کے بچ گئے، خداوند میں ناغہ نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ میں ضرور پہنچوں. اگر میں اس شہر میں ہوں، اگر میں بیمار نہیں ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، I should be here, I should spend time. پریئر میٹنگ ہوتی ہے، زوم میٹنگ ہوتی ہے، مارک ڈاؤن کریں. یس ہم اٹینڈ کریں گے، ہم دیں گے، ہم اسے اپنی نمبر 1 پریورٹی پر رکھیں گے. لکھا ہے یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. بک آف ریولیشن چیپٹر 2 ورس 4 میں لکھا ہے مگر مجھ کو تجھ سے شکایت ہے، تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. کچھ لوگ ہیں جو شروع میں بڑے اچھے گیور ہوتے ہیں، ٹائتھ کی باتیں بھی کریں گے، لیکن ایٹ دا سرٹن ٹائم دے ڈونٹ گیو. وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ ضائع ہو جائے گا، ادھر دینے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب ایک بیوہ ہیکل کے اندر آئی تو وہاں پر اوپر لکھا ہے کہ ان کی ٹریجرری میں کچھ ایسے لوگ تھے جو صحیح طریقے سے پیسہ نہیں اس کو استعمال کر رہے تھے. پر گاڈ نیور اسٹاپ ہر کہ آپ وہاں پر نہ دو، کیونکہ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس جگہ دے رہے ہو، خدا یہ دیکھ رہا ہے آپ کیا دے رہے ہو، کیونکہ ریوارڈ خدا نے دینا ہے. اور جو اس کو غلط استعمال کرتے ہیں دے آر اکاؤنٹیبل، خدا نے ان سے ان کا حساب لینا ہے. اور ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی میں اس کو ایسا کروں گا، میں اس کو یہ کر لوں گا، میں اس کو وہ کروں گا. پر خدا نے، آپ کو پتا ہے کہ پریسٹ کی جگہ پر بادشاہ جب کھڑے ہوتے تھے تو خدا ان کو سزا دیتا تھا کہ جو چیز خدا نے جس چیز کے لیے مقرر کی خدا اسے ہی کرنے دیتا تھا. اور بائبل میں لکھا ہے نمبر 1 پریورٹی جو ہے خدا کو ہمیں دینی ہے. پھر اٹس ایکسپریشن، اوبیڈینس کا یہ ایک ایکسپریشن ہے، ایکشن ہے کہ میں خداوند کو دوں، تابعداری کو ظاہر کرتا ہے. میں آنیسٹلی، مجھے معاف کیجئے گا، میں کسی کو اوفینڈ نہیں کر رہا، پر مجھے $5-10 دیتے بڑی شرم آتی خدا کے لیے. I'm not offending anyone. کئی دفعہ ہم سب سے چھوٹا سکہ خدا کی حضوری میں لاتے ہیں، برکت سب سے بڑی خدا سے مانگیں گے. 24 گھنٹے دا سیکورٹی گارڈ، فرشتے میرے ارد گرد ہون، خداوند میری گڈی دے وچ بھی ہون، میرے گھر میں بھی اینی سیکورٹی مانگ رہے ہو، کوئی پیسے بھی انہوں دے چھڈو. You know, we ask so much, but we don't give. جب دینے کی باری آتی تو کہتے ہو خداوند بس اس منتھ میں بہت تنگی تھی، کل دیں گے. اس لیے بائبل میں کیا لکھا ہے کہ یہ ایک ایکشن ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بیوہ کو، جب اس نے کچھ دمڑیاں ڈالی تو خداوند نے کہا اس نے سب سے زیادہ دیا. اب لوگ تو بہت زیادہ دے رہے تھے وہاں پر، اور شاگرد حیران ہو گئے. خداوند نے کہا باقیوں نے تو اپنے مال کی بہتات سے دیا، پر اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہی دے دیا. خداوند ایٹیٹیوڈ کو، ایکسپریشن کو، تابعداری کو پسند کرتا ہے، لو کو پسند کرتا ہے. اس نے تو سب کچھ ہی دے دی. اگر آپ کے پاس $10 ہیں وہی ڈال دیے ہیں، خدا جس نے 100 ڈالے اس سے زیادہ برکت دے گا، کیونکہ آپ کے پاس وہی تھا. پر اگر آپ کے پاس 1000 ہے اور اس میں سے آپ نے 5 نکال کے ڈالنے ہیں، پھر خدا کو پتہ لگ گیا کہ یار میرے نہ کتنا کو پیار کرتا ہے. You understand what I mean? So it's an expression of obedience. بائبل میں لکھا ہے سارے دل سے خدا پر توکل کر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا. تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. 9ویں آیت میں لکھا ہے اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر. پہلے پھلوں سے، لیفٹ اوور سے نہیں. پہلے پھل خدا کے پاس جائیں گے، پہلا گھنٹہ خدا کے پاس جائے گا، فیس بک تے نہیں جائے گا. کئیوں نے سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے
कितने लाइक्स हुए, कितना हुआ, कमेंट्स, ये वो। पहला घंटा उठेंगे बेड से खुदा के लिए, सब चीजें खुदा के लिए, मसा कर दें उसको, और आप फिर देखें कि सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी। खुदावंद कैसी आपको बरकत देगा जब आप ऐसा करेंगे। वी एक्नॉलेज, जब हम देते हैं वी एक्नॉलेज ओनरशिप, कि सब कुछ उसी ने दिया है। आमीन। ओनर वो है, देने वाला वो है, सांसें उसने दी है, और हम एक्नॉलेज करते हैं एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू गॉड, तूने दिया है। जब आप खुदावंद को देते हैं, कई दफा आपको रिसीट्स मिलेंगी, खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपकी गिविंग के लिए, जितना भी आप देते हैं। बट मैं आई विल नॉट से इतना दें, आई विल जस्ट इनकरेज यू, बी फेथफुल विद गॉड, बी फेथफुल विद गॉड, ओबीडियंस में रहें। जिस तरीके से खुदा का रूह आपको गाइड करता है, उस राह पर चलें जो खुदा ने बताई है। अगर आप किसी और चर्च के मेंबर हैं, ऑनलाइन हैं, बी फेथफुल विद योर चर्च, फेथफुल टू गॉड विद मिनिस्ट्रीज। कई लोग हैं जो चर्च में भी, पैरा चर्चेस में भी देते हैं, प्रेज गॉड, खुदा ने उन्हें बरकत दी है। दे सप्लाई मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, मिशनरीज को भी सप्लाई करते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पिछले दिनों हमारे चर्च में एक शख्स ने काफ़ी गंदा था हमारे अपने चर्च में, उसने ये कहा कि जी मैं इस चर्च को क्लीन करवाना चाहता हूँ। आई वोंट मेंशन हिज नेम, क्योंकि उसकी बरकत खुदा उससे देगा। एंड ही स्पेंट 5,000 जस्ट टू क्लीन दिस चर्च, just to clean this church, just to clean these chairs. Can you imagine that? Praise God. ऐसे दोस्तों के लिए भी कि हमारी कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से भी सोचते हैं, यार चर्च गंदा है, किसको हायर करो, किसी को, आई विल पे। और हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी। और क्यों उन्होंने किया? क्योंकि खुदा ने उन्हें बरकत दी। और खुदा जिनको बरकत देता है, जो रोके रखते हैं, मुट्ठी बंद में कोई चीज आपको पकड़ा नहीं सकता। जब आप इसे खोलेंगे फिर आएगी चीजें। जो अपनी मुट्ठी बंद रखता है उसको कोई बरकत नहीं मिलती। जो अपने बीज खा जाता है वो कभी फसल नहीं उगा सकता। तो लिखा है अपने पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। पहले फल खुदावंद के पास लेकर। गिविंग इज अ टेस्ट ऑफ आवर फेथ। जब आप देते हैं तो ये एक टेस्ट है आपके ईमान का कि आप कितना खुदा पर भरोसा करते हैं। अगर आप की 1,000 तनख्वाह है, 100 आप शायद आसानी से दे सकें, पर अगर 10,000 है तो 1,000 मुश्किल हो जाएगा। लो जी इन्ने पैसे दे छड़िए, उन चर्च ही दे छड़िए, इंज करने हैं, कोई 500 अपने रिश्तेदार देने हैं, को फलां जगह भेजते हैं, फलां जगह अपना नाम करवाते हैं। नहीं, अगर रिश्तेदारों को देने हैं तो फिर अबव बियॉन्ड दें। उससे जो खुदा का है वो खुदा के घर में आए। आई नेवर प्रीच ऑन मनी। आपने पिछले सालों में निकाल के देख लीजिएगा, कई सालों में मैं कभी कभी इस पे बात करता हूं। आई जस्ट प्रे। लेकिन मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि सम टाइम आई एम अकाउंटेबल टू, कि जो नहीं दे रहे वो कहेंगे जी हमारे चर्च में कोई पास्टर इधर आके बताए, वो जी शांति टीचिंग ही नहीं है मिली, वरना हम भी देते। पर इसलिए मैं ये आपको टीचिंग दे रहा हूं कि गिव, ताकि खुदावंद आपको बरकत। इट्स अ टेस्ट ऑफ योर फेथ। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 4 में लिखा है, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। आपको पता है काइन की कुर्बानी को क्यों रिकॉग्नाइज किया गया? क्योंकि वो सच्चे दिल से थी, है ना। बाइबल में लिखा है अगर तेरी नीयत ठीक होती, नीयत में खोट नहीं था, बुड़बुड़ाते हुए यार फिर जाना पड़ेगा, फिर हदिया देना पड़ेगा, फिर इंज करना पड़ेगा, कोई हदिया दी, कोई बरकत नहीं, उससे बेहतर है ना दें। हॉनेस्टली, इफ पीपल आर गिविंग ग्रजिंगली, डोंट गिव, कीप इट इन योर पॉकेट ताकि आप उसका कुछ कर सकें। बट इफ यू गिविंग जॉयफुली, then you will receive blessing. आमीन। बाइबल ये बताती है it's a test of your faith. ये ईमान का एक टेस्ट है बहुत बड़ा कि आप कितना खुदा पर भरोसा करते हैं।
آپ کتنا فائنینسز پر بھروسہ کرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے نا کہ جب ہم خدا کے گھر میں لائیں گے, مجھے آزماؤ, اس سے میرا ٹیسٹ کرو, ملاکی کی کتاب میں, پھر دیکھو میں تمہارے اوپر برکت کی بارش برساتا ہوں. اٹس اے ٹیسٹ. یہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے. اور اگر ہم اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں جو کہ لوگ کرتے ہیں, تو خدا کے سامنے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. خدا نے جو طریقہ کار بنائے ہیں وہ بنا دیے ہیں, ویدر انسان اس پر عمل کرے یا نہ کرے. خدا نے ایک طریقہ بنا دیا ہے, محنتی کا ہاتھ اسے زور آور بناتا ہے, تو جو محنت کرے گا اسے برکت ملے گی. خدا نے یہ کہا ہے جو دے گا اسے ملے گا, تو جو دے گا اسے برکت ملے گی, تو جو نہیں دے گا اسے نہیں ملے گی. سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی تھیولوجی نہیں ہے. اور بائبل کیا بتاتی ہے؟ گیونگ از اے ایکٹ آف ورشپ. یہ ورشپ کا ایکٹ ہے, ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں, اس کے آگے جھکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ورشپ کی. آپ کو پتا ہے جب ابراہیم کے بارے میں جینیسس چیپٹر 22 میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ایمان کا بھی ٹیسٹ تھا اور ورشپ کا بھی ٹیسٹ تھا, اور اس کی محبت کا بھی. 3 ٹیسٹ تھے اس میں. کیا؟ اس کا ایمان, اس کی محبت اور اس کی ورشپ. وہ خدا کو مانتا تھا. خدا نے اسے کہا تیرا بیٹا, 22واں باب بعد میں گھر میں جا کے پڑھیے گا, تیرا بیٹا جسے تو پیار کرتا ہے. ہمارے پاس آئزک نہیں ہے, ہمارے پاس ڈالرز ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہو. آمین. یو انڈرسٹینڈنگ مائی پوائنٹ؟ خدا کئی چیزوں کو ان کو مانگتا ہے جس کو ہم بہت پیار کرتے ہیں, اور ہم سے ریکوائر کرتا ہے کہ جس چیز کو تو پیار کرتا ہے اسے ذرا مذبح پہ لا اور اس کو سیکریفائس کر دے. اور بائبل کیا بتاتی ہے کہ ابراہیم نے ہی نیور آسک ون کوشچن, وائی گاڈ, وائی اتنے سالوں بعد دیا, کیوں اتنے سالوں بعد دولت ملی, کیوں میں یہ پیسے تجھے دے دوں. الیبیسٹر کا جار جب توڑا گیا 300 دینار کا تھا. نو کوشچن. شاگردوں نے کوشچن کیا, اگر یہ بیچا جاتا تو غریب غربا کے کام آ سکتا تھا. 4 انجیلوں میں اس کا ذکر ہے, اس پہ دوبارہ ہم بات کریں گے. لیکن بائبل یہ بتاتی ہے ابراہیم نے اپنی محبت خدا کو دکھائی. ہاؤ مچ ہی لو. خدا سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. یو آر ٹاپ پریورٹی. اگر تو نے مانگا ہے تو میں اپنے جگر کا ٹکڑا بھی تجھے دوں گا. اس نے دکھایا کہ جو خدا 100 سال کی عمر میں مجھے آئزک دے سکتا ہے, وہ آئزک کو مردہ سے زندہ بھی کر سکتا ہے. وہ دوبارہ اسے زندہ کر دے گا. اس نے بتایا کہ میں اس کی ورشپ کروں گا کیونکہ خدا کو زندہ ورشپ پسند ہے. خدا کو وہ پرستار پسند ہیں جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. سو اٹس اے ایکٹ آف ورشپ. اگر آپ دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ورشپ ہے. یو شو یور لو ٹو گاڈ, یو شو ہاؤ مچ یو لو ہیم. یہ آپ کی محبت کا ریئیکشن ہے. اگر آپ اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, آپ ان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں, آپ انہیں پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں, یو تھنک اباؤٹ گاڈ, یو تھنک دا ویز ہاؤ یو کین گیو ٹو گاڈ. آپ خدا کے لیے کیا کر سکتے ہیں, آپ غریبوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, آپ خدا کی مشنز کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یو آلویز تھنک, یو شو یور لو, یو شو یور جنروسٹی. اور خدا جنروسٹی کو پسند کرتا ہے. اس کے اندر جنروسٹی ہے, اس کے اندر دریا دلی ہے. وہ ایسے دلوں کو پسند کرتا ہے. اور آخری پوائنٹ ہے, پھر ہم دعا کرتے ہیں. when you give to God you show your trust. کہ خداوند یہ ڈال دیا ہے, یہی تھا, اب آگے نہیں مجھے پتا اگلے مہینے کیا ہونے والا ہے. میری آس تیرے اوپر ہے, میری امید تیرے اوپر ہے. میرے پاس یہ 200 تھے, میں نے دے دیے خداوند. اس سے میرا بل نکل سکتا تھا, پر یہ ضروری تھا کہ میں تجھے دیتا, کیونکہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں نہ آتی تو 15 سے 20 ہزار لوگ کھانا نہ کھا سکتے. خدا ان چیزوں کو بلیس کرتا ہے جو اس کے ہاتھ میں آتی ہیں. بلیسنگ ہوا کو نہیں خدا دیتا, خدا
बाइबल में लिखा है अलीशा ने बेवा से कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा एक कुप्पी तेल। उसने कहा अच्छा लाओ। खुदा उन चीज़ों को देगा, छोटी से छोटी चीज़ जो आप खुदा के पास लाएंगे। अगर आप थोड़ा टाइम खुदा के दे रहे हैं, खुदा उसमें भी बरकत दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता खुदा आपको ज़्यादा देने की कोशिश करेगा। अगर आप थोड़ा खुदा को दे रहे हैं, खुदा उसमें भी ब्लेस कर रहा है। खुदा आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा, हौसला देगा और सिखाएगा कि आप मुझ पे और कितना भरोसा कर सकते हो। साउल खुदा पे भरोसा नहीं करता था, ज़्यादा दाऊद करता था, इसीलिए खुदा ने उसे बादशाह बनाया। और दाऊद कहता है मैं कभी खाली हाथ खुदा के घर में नहीं जाऊंगा। जो खुदा पर भरोसा करते हैं वो कोहे सय्यून की मानंद अटल हैं। हम पता क्या है हमारी पाकिस्तानी और इंडियन मेंटालिटी क्या है, साउथ एशियन मेंटालिटी। हम कोई गोरा ढूंढते हैं जिसके पास पैसा हो, फिर कहते हैं एक क्रूसेड करवाओ और पैसे कमाओ। एंड दिस इज व्हाट आवर मेंटालिटी इज। हमारी मेंटालिटी स्लेव मेंटालिटी है। हम अभी तक स्लेवरी से उठे नहीं हैं। हम अभी तक स्टेबल नहीं हुए। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं हमारा चर्च स्टेबल है। इसके पीछे किसी गोरे का हाथ नहीं है। ये आप सब हैं जो इसको चलाते हैं। आप सबकी ऑफरिंग, टाइट्स, शुक्रगुजारियां से ये सारी मिनिस्ट्री चली। 18 साल गुजर गए। खुदा का शुक्र कि हमारा भरोसा खुदा पर है। हम कनाडा पर नहीं करते, हम उसकी इकोनॉमी पर नहीं कर रहे, हम अमेरिका पर नहीं कर रहे। हम ये नहीं देखते ये कंपनी क्या करेगी। हम ये देखते हैं कि बाइबल में लिखा है रास्तबाज के लिए तारीकी में भी नूर चमकेगा। मेरा खुदा मेरे साथ है तो वो कमों को भी मेरे लिए इस्तेमाल कर देगा। रोटी लेकर आएंगे, वो कोई ना कोई दरवाजा खोलेगा। एंड आई सी दैट। मैंने ये चीज देखी है। मैंने ये बहुत दफा चीज देखी। एंड आई एक्सपीरियंस दैट कि खुदा का शुक्र है जो चीजें हम नहीं सोचते वो खुदा हमारे लिए कर दे। अगर आप नहीं दे रहे आप अपना नुकसान कर रहे हैं। खुदा को नुकसान नहीं हो रहा। ज़बूर 24 उसकी पहली आयत में लिखा है जमीन और उसकी सारी मामूरी उसी की है। उसको आपके पैसे की जरूरत नहीं है। वो आपको इसलिए देना चाहता है ताकि वो जो कुछ आप उस पर लाएंगे वो आपको ब्लेस करना चाहता है। पर वो खाली ब्लेस कर नहीं सकता। वो ब्लेसिंग उस पर देगा जो आप उसको दोगे। ये एक तरीका है। और कई दफा हम खुदा से मांगते हैं, वी डोंट सो द सीड। कई दफा हम खर्चे आ जाते हैं, डेविल हमें उलझा देता है, इतने तेरे खर्चे आ गए हैं, तुझे देने की क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, उधर कोई और चल जाएगा। नहीं, ट्रस्ट गॉड। कभी ट्रस्ट करके देखें। एक दफा बहुत पुरानी बात है, हम मिनिस्ट्री में नए नए आए थे, तो आई मीन 95 की बात होगी। आई मीन उस दौर के 1400 जो है वो हमें एक स्टाइपेंड टाइप मिलता था। आप सोच सकते हैं, आई मीन फ्यू डॉलर्स। 2500 से या 3000 से रिजेक्ट करके मैंने कहा नहीं, हम खुद खिदमत करेंगे। वी सेड एक्सेप्टेड अ कॉल, और हमने कहा हम खुदा के पीछे चलेंगे। माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट, सारा कुछ था। और एक दफ़ा शायद मैंने पहले भी आपको बताई, तो हम ट्रेनिंग में थे, तो देयर वाज नो मनी, और जमाइमा का बर्थडे था, और हमने सोचा यार केक के लिए भी पैसे नहीं है। खुदावंद ये कैसी बात है। तो दुआ कर रहे थे, एकदम से एक मनी ऑर्डर आया, और हमें जमाइमा के डैडी ने गिफ्ट भेजा कि ये बर्थडे गिफ्ट है, $300। एट दैट टाइम इन 1992 इट वाज अ लॉट ऑफ मनी। तो हम गए, हमने रेस्टोरेंट में खाना भी खाया, हमने केक भी काटा। लेकिन खुदा वक्त पे मुहैया करता है जब आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। व्हेन यू ट्रस्ट इन हिम, खुदा जरूर मुहैया करेगा। आप भरोसा करके तो देखें। हम डर जाते हैं, हम डरे हुए, साउल की मानन डरे हुए लोग हैं जो टेंट के अंदर जाके छुप जाते हैं। नहीं नहीं, ये तो मुझे मार देगा। दाऊद की तरह बाहर निकलें। खुदा आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा, जोर देगा, आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा। आप अपने पैसे को ब्लेस करना चाहते हैं तो पहले उसमें से कर्ज को निकाल दीजिए। और वो जो 10% है वो हमारे
پیسے کو قرض میں بدل دیتا ہے، وہ پورا نہیں ہونے دیتا کیونکہ اس پہ برکت نہیں آ رہی ہوتی. وہ ہم بلیسنگ، جب جو چیز خدا کی ہمارے پاس پڑی رہے گی وہ قرض میں بدل جائے گی. اس کو نکالیے اور دیکھیں خدا آپ کو کتنی برکت دے گا. خدا آپ کو ملٹی پلائی کرتا چلا جائے گا. آمین. ذرا جی تے دل نو گل لگی تے پھر سارے بولو آمین. اٹس اے ہارڈ تھنگ. پیسہ ہم اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، اور جب آپ خدا کے ہاتھوں میں دیں گے وہ بلیس کرے گا اس کو. آمین. آئیے ایک لمحے کے لیے کھڑے اور دعا کریں.